اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک حاجی مدینے کے راستے میں۔ قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور، ہم سفر میرے شکارے دشنہ رہزن ہوئے، بچ گئے جو ہو کے بے دل سوئے بیت اللہ پھرے، اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی، خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا، ہائے یثرب دل میں لب پر نعرہ توحید تھا، خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکا نہ چل، بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا، خوف جاں رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز، ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز، گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جاں کاہی میں ہے، آہ یہ عقل زیاں اندیش کیا چالاک ہے، اور تاثر آدمی کا کس قدر بے باک ہے۔ 1 سے 4 معنی دشنا، خنجر، زہراب، زہر بھرا پیالہ۔ مطلب علامہ نے یہ نظم ایک حاجی کے بیان کی روشنی میں کہی ہے جو حج بیت اللہ کے بعد زیارت کے لیے اپنے قافلے کے ہمراہ مکے سے مدینہ جا رہا تھا۔ راستے میں راہزنوں نے نہ صرف یہ کہ اہل قافلہ کو لوٹ لیا بلکہ جن لوگوں نے مزاحمت کی ان کو قتل بھی کر دیا۔ چنانچہ اقبال یوں گویا ہوتے ہیں کہ راہزنوں نے صحرا میں قافلے کو لوٹ لیا ہے اور ابھی ہم منزل کے کوسوں دور ہیں۔ حاجی کہتا ہے کہ میرے کئی ہم سفر راہزنوں کی تلواروں کا نشانہ بن گئے اور ان کے خوف کے سبب جو لوگ بچ گئے تھے وہ واپس بیت اللہ کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن قافلے میں سے ایک بخاری نوجوان نے راہزنوں کے خلاف بڑی جرت و ہمت کے ساتھ نبرد آزمائی کی اور بالآخر شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ ظاہر ہے کہ شہادت موت نہیں بلکہ ابدی زندگی سے عبارت ہے۔ ایک راہزن کا خنجر اس بخاری نوجوان کے لیے ہلال عید کی مانند تھا، اس لمحے بھی اس کے لبوں پر مدینہ اور توحید کا نعرہ تھا۔ 5 سے 9 معنی مدفون یثرب، وہ پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینے میں دفن ہے، مراد ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمل شامی، غلاف کعبہ لانے والا وہ قافلہ جو شام سے آتا تھا۔ جانکاہی، محنت۔ مطلب حاجی کہتا ہے کہ راہزنوں کا خوف مجھے مدینے کی جانب تنہا جانے سے روکتا ہے، لیکن شوق زیارت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنی منزل کی جانب بڑی جرت اور بے باکی سے اپنا سفر جاری رکھوں۔ اگر مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبول کی زیارت کے بغیر ہی واپس مکہ چلا گیا تو ان لوگوں کو کیسے منہ دکھا سکوں گا جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یوں بھی دشت حجاز میں سفر کرنے والوں کو جان کا خوف نہیں ہوتا۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے۔ اگرچہ شامی محمل کے ساتھ یہ سفر تحفظ کا احساس دلاتا ہے، لیکن عشق کی لذت تو خطروں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ افسوس کہ عقل انسانی ہمیشہ خسارے کے انداز میں سوچتی ہے، جبکہ انسان کا جذبہ عشق نڈر اور بے باکی ہوتا ہے۔